بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش۔ اگر آپ ہمارا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ عموماً گھروں میں جو بدمزگی پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر سب گھر پہنچنے سے پہلے ہی بڑی بڑی توقعات باندھ لیتے ہیں۔ مثلاً گھر کا دروازہ پہلی گھنٹی پر ہی کھل جائے گا، اہلیہ مسکراتی ہوئی خوشبو لگا کر ہاتھ میں شربت کا گلاس پکڑے ہوئے استقبال کرے گی، بچے صاف ستھرے کپڑے پہن کر ایک جگہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ پھر جب ان کی توقعات پوری نہیں ہوتی تو انہیں غصہ آتا ہے اور غصے میں وہ کچھ سخت جملے کہہ دیتا ہے جو بیوی کے دن بھر تھکے ہوئے مزاج پر ماچس کی تیلی کا اثر کرتے ہیں، اور اس سے ایسی آگ بھڑکتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ شوہر تھکے ہوئے گھر آئیں، کام کی زیادتی یا کسی اور وجہ سے دیر ہو گئی، اب بیوی صاحبہ کی طرف سے پے در پہ سوالات ہوتے ہیں، کہاں چلے گئے تھے، اتنی دیر کر دی، دفتر کی چھٹی تو 5 بجے ہو جاتی ہے اور آپ اتنی دیر سے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جس سے تھکا ہوا شوہر اور طیش میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ہر شوہر کو چاہیے کہ تحمل اور برداشت کی عادت ڈالے اور یہ توقعات باندھ کر دروازہ نہ کھٹکھٹائے، بلکہ اہل خانہ کے لیے ان کی کوتاہی پر خود سے کوئی عذر سوچ لے اور ہمیشہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے تابع بنایا ہے، میری زندگی میں انہی کے دم سے بہار ہے، لہٰذا میں اپنے خشک رویے سے یا ان کی معمولی غلطیوں سے اس بہار کو خزاں میں کیوں بدلوں، بلکہ میں ان سے محبت کا معاملہ کروں۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہونے کی درج ذیل 3 سنتوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، گھر میں داخل ہونے کی دعا مانگیں۔ نمبر 2، سلام کریں۔ سلام کا افضل طریقہ یہ ہے کہ پورا سلام صاف الفاظ میں کیا جائے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں آپ نے اپنے گھر والوں کو 3 دعائیں دے دیں۔ نمبر 1، ان پر سلامتی ہو۔ نمبر 2، اللہ کی طرف سے رحمت ہو۔ نمبر 3، اللہ کی طرف سے برکت ہو۔ گھر میں داخل ہو کر پہلا کام یہ کریں کہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو گھر میں داخل ہو کر 2 رکعت نفل پڑھے گا تو گھر کی برائیوں سے بچ جائے گا۔ ان سنتوں کے ساتھ اگر درج ذیل باتوں کا بھی خیال رکھیں تو بہتر ہوگا۔ اپنے ذہن میں یہ خیال نہ رکھیں کہ دروازے کی پہلی گھنٹی بجتے ہی، بلکہ گلی کے کونے سے گاڑی کے ہارن کی آواز سنتے ہی میرے لیے دروازہ کھلا ہوا ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے وہ نماز میں یا کسی اور ایسے کام میں مشغول ہو کہ آپ کے لیے فوری دروازہ نہ کھول سکیں، اس لیے دروازہ کھٹکھٹانے یا گھنٹی بجانے کے بعد اتنا وقفہ کریں، اگر کسی نے 4 رکعت نماز کی نیت باندھی ہو تو نماز پوری کر سکیں۔ اگر قضاء حاجت یا پانی وغیرہ کا شدید تقاضا ہو تو دفتر میں ہی پورا کر لیجئے، اس انتظار میں نہ رہیں کہ گھر جا کر پورا کر لوں گا۔ ہو سکتا ہے گھر والے گھر پر نہ ہوں اور بعض اوقات بھوک یا بشری ضرورت کی وجہ سے غصہ زیادہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کے گھر آتے ہی سوالات کی بوچھار نہ کریں، بلکہ پہلے ان سے چائے پانی کا پوچھیں، اگر کھانے کا وقت ہو کھانے کا پوچھیں، گرمی لگ رہی ہو تو پنکھا چلا دیں، خوب ان کی خاطر کریں، اور جب وہ اطمینان سے راحت کا سانس لے لیں تو پھر محبت سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھیں کہ خیریت تو ہے، آج خلاف معمول دیر ہو گئی، کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتائیے،
میں کسی قسم کی مدد کروں، انشاءاللہ تعالی اس سے محبت بڑھے گی اور جھگڑے ختم ہوں گے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا مانگیں، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یا اللہ، میں آپ سے اندر داخل ہونے اور باہر نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم اندر داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم باہر نکلے، اور اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا جو ہمارا رب ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔